افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کہ جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور یہاں بینہ سے مراد ہے فطرت سلیمہ، جس کے بارے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ فطرت سلیمہ، انسان کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں، کہ جو حقائق جن کو اجاگر کرنے کے لیے پھر یہ وحی آئی ہے، اور اس ڈورمنٹ کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے، قائم ہے، بینہ ہے، روشن ہے، پاک ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ، یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سلیم فطرت، نیک فطرت، عقل سلیم، اور پھر وحی بھی آ گئی، وحی نے گواہی دے دی، گویا کہ دو چیزیں مل گئی، نور علی نور۔ یہ تمثیل جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پہ سامنے آئے گی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی، رہنمائی کرنے والی، اور رحمت بھی تھی، یعنی دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے۔ تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینہ، وہ روشن خالص، پھر وہی جو آپ پر آ گئی نور علی نور، اور نمبر 3 تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے، یہ گویا کہ اور اضافی چیز۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو اس کا انکار کریں گے، کفر کریں گے اس کتاب کا، من الاحزاب، ان تمام گروہوں میں سے، فرقوں میں سے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں اور چاہے وہ اہل کتاب ہوں، فالنار موعدہ، تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہیں، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔